گرامی قدر حاضرین و سامعین، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق بتلائے ہیں، ان حقوق کا بیان چل رہا تھا، اور آج کی نشست میں مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق بیمار پرسی کرنا ہے، اعادت کرنا ہے۔ اس بیمار پرسی سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہم مضامین عرض کرنے ہیں۔ اس مضمون کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بیماری پر ملنے والا اجر کیا ہے۔ دوسرا حصہ، بیماری کے بیمار پرسی کرنے کے آداب کیا ہیں اور فضائل کیا ہیں، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ بیمار کے سامنے کس قسم کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ آج کی نشست میں ان 3 عنوانات میں سے پہلے عنوان پر ہی گفتگو ہو سکے گی کہ بیماری پر اللہ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار المصائب ہے، یہ دنیا دار البلا ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ بڑی بڑی پریشانیوں کی جگہ ہے۔ اس جہان میں کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئی یا مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہ آئے، وہ آدمی دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور اس دنیا میں امتحان میں ڈالیں گے۔ کبھی خوف آئے گا، دشمن کا خوف آئے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی فقر و فاقے آ جائیں گے، اور کبھی تمہاری سبزیاں اور تمہاری کھیتیاں اور تمہارے پھل اور زمین سے نکلنے والے غلہ جات کی کمی ہو جائے گی، اور کبھی تمہاری جانوں میں اور جسموں میں بیماریاں ہم ڈالیں گے، اور کبھی تمہارے گھر کا کوئی فرد آپ سے رخصت ہو جائے گا، یعنی اس کی موت آ جائے گی۔ تو معنی یہ ہوا کہ مال میں بھی پریشانی آ سکتی ہے، جسم میں بھی پریشانی آ سکتی ہے، اور گھر کے عزیز کو بھی موت لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ سب پریشانیاں اس دنیا میں آئیں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں یقیناً مخلوق میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ دنیا میں سب سے بلند مقام رکھنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر بھی اس دنیا میں مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، مصیبتیں اور پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء پر آتی ہے۔ پھر کس پر آتی ہے؟ پھر جو نبیوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آتی۔ پھر کس پر آتی ہے؟ پھر جو اور قریب ہوتا ہے اس پر آتی۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین میں جتنا پختہ کار ہوگا، بہت عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اس پر پریشانیاں اور مصائب زیادہ آئیں گے۔ کیوں؟ اس کا اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہے، اللہ کی ذات عالی پر اس کا بھروسہ ہے، وہ دین میں مضبوط ہے۔ تو معنی یہ کہ اس مصیبت کو برداشت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے گا، اس لیے وہ مصیبت اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جو آدمی دین میں بہت زیادہ آگے نہ ہو، کمزور ہو، اس پر مصیبتیں بھی ہلکی آتی۔ اس لیے ہلکی آتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں جب اسے مبتلا کیا جائے تو چونکہ ایمانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے،
ایمانی قوت اس کے پاس نہیں ہے تو مصیبت پر کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر نہ کر سکے اور بے صبری میں اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل آئے جن کی وجہ سے ایمان سے ہی نکل جائے۔ تو پتہ چلا کہ مصائب کس پر آتے ہیں؟ اہل دین پر، نبیوں پر آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پریشانیاں آئی ہیں۔ دنیا میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں ایک عام آدمی کو آتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ان تکلیفوں سے گزارا گیا۔ بھوک ایک عام آدمی کو لگتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس مشقت کو برداشت کیا۔ آپ کے گھر میں فاقے بھی آئے، آپ کے گھر میں بیماریاں بھی آئیں، آپ کے گھر میں تنگ دستی بھی آئی، آپ کے گھر میں فوتگیاں بھی اللہ نے جمع فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ آپ کے بچپن میں آپ سے رخصت ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام کے دادا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس رہے۔ ایک ہی سال میں چچا اور حضرت خدیجہ یہ دو فوتگیاں ہوئیں، جس کو صحابہ عام الحزن، غم والا سال کہتے تھے۔ آپ کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ آپ کی بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ کی حیات طیبہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زندہ رہیں، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اتنی ساری پریشانیاں، اتنی ساری مصیبتیں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیوں جمع فرمائی؟ اس لیے جمع فرمائی تاکہ امت کے لیے تسلی ہو۔ اور بیمار بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی 13-14 دن بیماری کے اور سخت تکلیف کے دن آپ نے کاٹے، اور آپ کو جو بخار اور جو تکلیف ہوتی تھی اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے دوہری تکلیف ہوتی ہے، عام آدمی کے بنسبت 2 گنا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بتایا، دکھایا، اس لیے کہ یہ دنیا دار المصائب ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے سعادت مندی ہے، مومن کے لیے خوش نصیبی ہے کہ مومن اس دنیا میں جب کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت پر اس مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مومن کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یصیب اذن، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے ذرہ برابر تکلیف پہنچے، ذرہ بھی تکلیف پہنچے، بیماری یا بیماری کے علاوہ کوئی اور مال میں تکلیف پہنچی ہے، الا حط اللہ بہ سیئاتہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس مسلمان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ اس مسلمان کو اس دنیا میں جو بھی دکھ پہنچتا ہے، جو بھی تھکن پہنچتی ہے، ذرہ سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سا اسے رنج آتا ہے، ذرا سی اسے مصیبت اور تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ پاک اس مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ اس مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جب یہ مومن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان غموں کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الجنت منزلۃ، اللہ تبارک تعالی اپنے مسلمان بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کر لیتا ہے، اس بندے نے جنت میں فلاں مقام تک پہنچنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ مقام طے کرتا ہے. ثم لم یبلغھا بعملہ، یہ نیک اعمال کر کے، ریاضت اور مشقت کر کے، یہ نیک اعمال صوم صلاۃ تلاوت کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے وہ درجہ طے کر دیا ہے، اس نے جنت میں وہ فلاں بلند درجے تک اس نے پہنچنا ہے. اللہ نے اس کا وہ درجہ متعین کر دیا، اس کو میں وہ درجہ عطا کروں گا. اللہ پاک کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی. اللہ نے یہ لکھ دیا اس کو جنت میں یہ درجہ ملے گا. اب یہ اپنے نیک اعمال کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو ارشاد فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، یا اللہ اس کو کوئی مال کی تکلیف لے آتا ہے، اور ثم صبرہ علی ذالک، اور پھر اللہ اس کو صبر کی بھی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اسی مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مومن کے لیے کتنی سعادت مندی اور کتنی خوش نصیبی ہے. تو کیا اس دنیا میں جو آنے والے مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، سر کا درد ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، راستے میں کوئی ٹھوکر لگ گئی، راستے میں کوئی زخمی ہو گیا، کوئی کانٹا چبھ گیا، کہیں گر گیا، روڈ پر کوئی حادثہ ہو گیا، یہ تمام کے تمام حوادثات یہ اس کے لیے گناہوں کے کفارے بنتے ہیں. بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، مصائب کا اور پریشانیوں کا آنا، غموں کا اور مصیبتوں کا پے در پے آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہمیشہ نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مصیبتیں، تہجد گزار بھی ہیں پھر بھی پریشانیاں، یہ نیک عمل کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں پھر بھی مالی تنگی، یہ کام کرتا ہوں پھر بھی گھر میں بیماری. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کوئی نمازوں کی کمی تھی؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کوئی اعمال کی کمی تھی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، جود و سخا اور صدقہ کرنے میں کوئی کمی تھی؟ فاقے تو وہاں پر بھی آئے، تنگ دستی بھی وہاں پر بھی آئی، مشقت وہاں پر بھی آئی، تکلیف تو وہاں پر بھی آئی، بیماریاں ان گھروں کے اندر بھی تھی، فاقے ان گھروں کے اندر بھی تھے. ایسا بھی ہوا کہ 3 چاند گزر جاتے، وہاں ازواج مطہرات کے گھروں میں آگ ہی نہیں جلتی تھی، کوئی پکانے کے لیے چیز ہی نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو اس لیے مسلمان کو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت نمونہ ہے. اللہ پاک چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری زندگی 63 سالہ زندگی میں آپ کو ایک تکلیف میں بھی مبتلا نہ کرتا، آپ کو کبھی بھی کوئی بیماری نہ آتی، آپ کے سامنے کبھی بھی کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا انتقال نہ ہوتا. لیکن سب سے زیادہ فوتگیاں تو ان کے گھر میں جمع ہیں، سب سے زیادہ مصائب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. ہاں بات یہ ہے کہ جب مصائب اور پریشانیاں ہوں، ان مصائب اور پریشانیوں میں صرف 2 کام آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس مصیبت کے وقت میرا اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں. اگر اس مصیبت کے وقت تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے، بیماری پر صبر کی توفیق ہو رہی ہے، اور اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھ رہا ہے، پوچھنے والے آ کے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، زبان پر گلہ نہیں آتا، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ حالت میں ہو، یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، میں اس حال میں بھی اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، 30 سال صاحب فراش رہے، بستر پر رہے. اللہ اکبر، کیا حال تھا ان لوگوں کا. حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلس میں ہم موجود تھے. اس مجلس میں ہم موجود تھے تو ایک عورت گزر رہی تھی کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. ہم نے کہا جی ضرور دکھائیے.
تو ایک کالے رنگ کی عورت تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تو ہمیں تعجب ہوا اور ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے جنتی ہے، آپ کیسے یہ فیصلہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اور یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس قدر شدت میرے اوپر آ جاتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور اس بے ہوشی کی حالت میں بسا اوقات میرا سطر تک کھل جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اللہ پاک تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ جنت کا ملنا یقینی ہے، بیماری پر صبر کرو گی تو جنت کا ملنا یقینی ہو جائے گا۔ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بیماری پر صبر کروں گی اور اس پر مجھے جنت چاہیے بس۔ البتہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب دورہ پڑے میرے اوپر مرگی کا تو میرا سطر نہ کھلے، میں ایک عورت ذات ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دعا میں کیے دیتا ہوں، یہ دعا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا کر دی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آخر تک اسے وہ دورہ مرگی کا پڑتا رہا، وہ تکلیف میں مبتلا رہی، اس نے جنت کا سودا جو کر لیا۔ تو دانائی اور عقل مندی کیا ہے کہ آدمی ان مصائب پر، ان تکلیفوں پر صبر کرے، ان شدائد اور پریشانیوں پر صبر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھے، ثواب کی، اجر کی، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس پر مجھے اجر عطا کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیماری کے وقت ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اس بیماری کے وقت، اس تکلیف کے وقت میرا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تعلق بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ درجات کی بلندی اور یہ گناہوں کے کفارے ہیں، سب کچھ اس سے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اگر اس مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت جزع فضا کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، زبان پر بے صبری کے کلمات آ رہے ہیں، ناشکری کے کلمات آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں پکڑ لیا، پتہ نہیں میرا کیا گناہ تھا، پتہ نہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی میں مصیبت میں مبتلا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اچھے جملے نہیں ہیں، یہ اچھے جملے نہیں۔ اگر آدمی کی جزع فضا اس طرح ہو، شور اور واویلا کر رہا ہو اور زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوں تو پھر یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ عذاب کی شکل ہے۔ تو بیماری تو آئی ہے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، بیماری تو آئی ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک دن کے بخار پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن کاش مومن صبر تو کرے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ بیماری میں دوا استعمال نہ کریں، آپ اس بیماری کو دور کرنے کی تدبیر ضرور فرمائیں۔ بیماری کو دور کرنے کی تدبیر کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر بیماری کو دور کرنے کی آپ تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اس تدبیر میں بھی سنت کی نیت کیجئے۔ پہلے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے گناہ ہیں، اے اللہ تو نے یہ بیماری اس لیے بھیجی ہے تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اے اللہ تو میرے اوپر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنا احسان نازل فرما، میرے گناہ کو معاف کر کے اے اللہ مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا مانگو، اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عافیت کی دعا سکھائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے دعا سکھائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ دوسرے دن پھر کہا مجھے آپ کچھ دعا سکھائیے۔
کہا اپنے اللہ پاک سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت سے بڑھ کر کوئی بڑی دعا نہیں ہے۔ تو ہم بھی مانگیں گے نا، اللہم انا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب صحت بھی ہے، عافیت کا مطلب رزق کی فراوانی بھی ہے، عافیت کا مطلب نیک صالح اولاد ہے، عافیت کا مطلب نیک صالح بیوی ہے، عافیت کا مطلب دنیا میں نیک نامی اور عزت ہے، عافیت کا مطلب سلامتی ہے، عافیت کا مطلب معذور نہ ہونا ہے، اللہ معذوری سے انسان کو محفوظ فرمائے، یہ سب عافیت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، دنیا میں عافیت کی دعا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ اللہ سے بیماری نہ مانگو، پریشانی نہ مانگو، عافیت مانگا کرو، عافیت کا حکم ہے، اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن جب پریشانی اگر کوئی آ ہی گئی تو آپ سمجھو کہ اس پریشانی کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ میرے درجوں کو بلند کرے گا، بس یہ یقین رکھا کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اہل العافیہ، قیامت کے دن وہ لوگ جن پر زندگی بھر کوئی پریشانی نہیں آئی، جن کے پاس پریشانیاں بہت تھوڑی آئی ہیں، عافیت کے ساتھ زندگی گزری ہے، تو جب اللہ پاک قیامت کے دن اہل مصائب، جن پر غم آئے، جن پر پریشانیاں آئیں، جن پر مصیبتیں اور بیماریاں آئیں، جب اللہ پاک انہیں اجر عطا کرے گا تو یہ وہ لوگ جو عافیت میں دنیا میں مزے سے جنہوں نے زندگی گزاری، یہ تمنائیں کریں گے، کیا کہیں گے، لو ان جلودہم کانت قرضت، کاش کہ دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے چیر دیا جاتا اور ہم صبر کرتے اور آج ہمیں اس پر اجر ملتا۔ تمہیں کیا پتا کتنا اجر ہے آخر میں۔ یہ تمنائیں کریں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے چیر دیا جاتا اور ہم صبر کرتے اور آج ہم اجر پاتے۔ اتنا اللہ نے اجر عطا کر کے رکھا ہے، اتنا اجر طے کر کے رکھا ہے مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں سنائیے۔ مصیبت آتی ہے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں اگر چراغ بجھ جاتا اس پر بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے تھے۔ یہ صرف مردے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر تکلیف کے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی مصیبت آئے تو فوری انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت دائیں بھائیں ادھر بھاگا ادھر بھاگا، یہ سبب وہ سبب سب اختیار کرنے کے بعد جب اسباب سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اب کہتا ہے کہ صبر ہی کرتا ہوں۔ نہیں، اب مزہ نہیں ہے صبر کا، اب مزہ نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو پہلی مصیبت کے وقت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک خاتون کے پاس سے جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ رو رہی تھی، اور اسے محسوس نہ ہوا کہ کون ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے، پہچان نہ پائی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصبری، صبر کرو، واحتسبی، اور اللہ پاک سے اجر کی اور ثواب کی امید رکھو۔ تو اس نے یہ جملہ بولا کہ آپ کے بیٹے کا تو انتقال نہیں ہوا نا، میرے بیٹے کا انتقال ہوا، ان مصیبت مجھے آئی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی بات کو اس نے سنی انسنی کر دیا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پھر بھاگی دوڑی پیچھے گئی، جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا صدمہ پہنچے اس وقت جو صبر ہوتا ہے اسی صبر کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی ہے، وہ بڑا صبر ہے۔
تو اس لیے مصائب اس لیے دنیا میں آتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، آخری بات، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو جب مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ مصیبت اس مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور اس مومن گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے لیے اس کو سنورنے سنبھلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ واعظ کا آئندہ یہ حساس زندگی گزارتا ہے۔ جیسے مصیبت سے نکلا تو آدمی نیت کرتا ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا نا، اس کے بعد صحیح زندگی گزاروں گا، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اگر اس مصیبت کے بعد اس کی زندگی بدل گئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ مومن کامل آدمی ہے۔ لیکن فرمایا منافق، اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مصیبت سے نکلنے کے بعد بھی وہی پرانی حرکتیں کرتا ہے جو پہلے تھی۔ اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو مالک نے باندھ دیا، اور نہیں معلوم اونٹ کو کہ مجھے مالک نے کیوں باندھا ہے، کیوں سزا دی ہے، اور کیوں اسے آزاد کیا ہے، اسے نہیں پتا، کیونکہ اونٹ تو اونٹ ہے، اسے کیا معلوم۔ تو یہ منافق جس کو مصیبت میں اللہ نے ڈالا ہے، اسے نہیں معلوم کہ مصیبت کیوں آئی ہے، مصیبت سے نکلنے کے بعد بھی واپس اسی پرانے ڈگر پر، پرانے گناہوں پر اور اسی نافرمانی پر چل کے زندگی گزار رہا ہے، یہ منافق۔ اور مومن، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، مصائب اور پریشانیوں کے بعد اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں کہ مصائب اور پریشانی کے بعد زندگی کا بدل جانا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، یہ مومن کامل کی نشانی ہے، مومن کامل کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مومن کی مثال تو اس نرم و نازک پودے کی سی ہے، یوں ہوا آئی پودا ادھر لیٹ گیا، ادھر سے ہوا آئی پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، یوں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں، گناہوں کے کفارے بنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو مضبوط ہوتا ہے زمین میں، اور ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، یہاں تک کہ ایک دن تیز و تند طوفان آتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے۔ معنی یہ کہ منافق کی موت اس طرح سے پھر آ جاتی ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مصائب کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب مصیبت آ جائے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔